السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت تھے، امت۔ آج ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقے ہیں، فرقے۔ ہم ذاتیں ہیں، ذاتیں۔ ہم جماعتیں ہیں، جماعتیں۔ ہم گروہ ہیں، گروہ۔ ہم ٹکڑے ہیں، ٹکڑے۔ ہم امت نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے۔ ہاں، شراب پینے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے والا ہے اور امت کو گروہوں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ شراب بیچنے والا اور چوری کرنے والا اور زنا کرنے والا اور رشوت لینے والا اور ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سارے اللہ کے مجرم ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے دربار میں مردود ہیں۔ لیکن یہ اتنے مردود نہیں ہیں، یہ مردود ہیں، پر یہ جس پیٹ میں شراب جائے گی، جس پیٹ میں شراب جائے گی اس پیٹ سے ایمان نکل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مجرم ہیں پر یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ ان سے بڑا مجرم ہے، ان سے بڑا مجرم ہے جو تمہیں دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتا مجرم، لیکن یہ مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو دھڑوں میں بانٹ رہا ہے، جو امت کو قومیت کی بنیاد پہ اٹھا رہا ہے۔ انجمن ارائیاں، انجمن راجپوتان، جٹ بٹ اتحاد، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ مسلم لیگ نون، یہ مسلم لیگ کاف، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت فلاں، یہ جماعت فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ قوم فلاں، یہ قوم فلاں، پھر اس پہ جمنا، پھر اس کے سامنے آنے والے سے ٹکرانا، پھر اس کے خون کے دشمن ہونا، پھر اس کی جان کے درپے ہونا۔ جو امت کو توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اور اسے امت پنے سے ہٹا رہے ہیں، یہ میرے رب کے دربار میں بہت بڑے مجرم سے بڑے مجرم، بہت بڑے غلط کار سے بڑے غلط کار، بہت بڑے گناہگار سے بڑے گناہگار، بہت بڑے نافرمان سے بڑے نافرمان۔ میرے نبی نے امت بنائی، امت بنائی، امت بنائی، اپنا خون دے دیا، اپنا پسینہ دے دیا، اپنی اولاد کی گردنیں کٹوا کر ان کا خون اس کی بنیادوں میں ڈال دیا کہ یہ امت، نارووال والے امت بن کے زندہ رہیں، پاکستان والے امت بن کے زندہ رہیں، ہندوستان والے، ایران والے، ترکی والے، عراق والے، سوڈان والے، عرب والے، عجم والے، افریقہ والے، یہ امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں۔ یہ قومیت کی بنیاد کو نہ ابھاریں، یہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، یہ امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے خطبے کے آخری الفاظ، 10 تاریخ کو خطبہ دیا ہے، 10 تاریخ کو اب اپنی اونٹنی کے رکابوں میں کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے نہیں خطبہ دیا، کھڑے ہو گئے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے، کائنات کا افضل ترین طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اے میری امت، میرے بعد امت رہنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ بن جانا۔ اور دیکھو مجھے قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں قیامت کے دن، تم دست و گریباں نہ ہو جانا، امت بن کے رہنا، امت بن کے رہنا۔ ہاں، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، زمانہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، ہم یہ سبق بھول گئے کہ ہم فرقے نہیں ہیں، فرقے رہیں گے، فرقے مٹیں گے نہیں، رہیں گے، پر فرقہ ہماری پہچان نہ ہو،
امت پنا ہماری پہچان ہو، امتی ہونا ہماری پہچان ہو، مسلمان ہونا ہماری پہچان ہو۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگا میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں یہ جواب آج تک کسی نے نہیں سنا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ میرا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ میرا قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن والا نبی کہہ رہا ہے اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین سما نفسہ المومن وسما امتی المومنین۔ پتہ نہیں کتنے زمانوں کے بعد مجھے یہ حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا ناروال کی امت سنو، میرے اللہ کا نام سلام ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ میرے اللہ کا نام مومن ہے، اس نے تمہارا نام مومنین رکھا ہے۔ تم مسلم ہو، تم مومن ہو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے؟ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ گئے؟ میں نے ایک صاحب میرے اپنا ضلع خانیوال ایک قلخانی میں اکٹھے تھے، ایک بزرگ شکل، داڑھی بڑی، سر پہ بہت بڑی ٹوپی، میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے اور زور سے سر مارا کہ نہیں، مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نفرت میں یہاں تک جا سکتا ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے شرمندگی تھی، مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا، لیکن ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ذلت برداشت کی، میں نے پھر ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر لیا، منہ سے بھی نہیں کہا وعلیکم السلام، ہاتھ یہاں کر لیا اور زور سے یوں کہا نہیں تواڈے نال ساڈا مصافحہ ہوندا ہی نہیں۔ یہ نفرت اسے کس نے سکھائی؟ یہ ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ آگ کس نے اندر بھڑکائی کہ وہ کفر کو اسلام سمجھ رہا ہے، وہ آگ کو پانی سمجھ رہا ہے، وہ خزاں کو بہار سمجھ رہا ہے، وہ نفرت کو دین سمجھ رہا ہے۔ میرے نبی نے تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلایا، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میرے سر پر پگڑی ہر وقت ہوتی ہے، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میں اس کی نظر میں اگر کافر تھا، منافق تھا تو مصافحہ تو مجھ سے ہو سکتا تھا، مصافحہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے، دہریے سے بھی ہوتا ہے، شرابی زانی سے بھی ہوتا ہے۔ کس نے اسے یہ اسلام سکھایا؟ کس نے اسے یہ دین سکھایا؟ کس نے اس کے اندر فرقہ واریت کا یہ زہر اس کے اندر اس نے بھرا کہ مسلمان چھوڑو، مسلمان ایک انسان بطور انسان اللہ کی نظر میں قیمتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، اس نے روٹی کا نوالا توڑا، منہ میں رکھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کا نام تو لے، وہ کہنے لگا میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں کس کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی سامنے سے اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا، اسے اٹھا دیا۔ وہ 4 قدم چلا تھا کہ جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا۔ کیا پیغام لایا؟ کیا پیغام لایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت نہ کھلا سکا؟ منکر تو میرا تھا، میں 70 سال سے روٹی کھلا رہا ہوں، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ تو نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے کھانا اٹھا تھا، اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک نہ ماننے والے کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے میرا نبی لایا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے جو 30 سپاروں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو 10 لاکھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی عرفات کے میدان میں مکمل کر کے ہمارے سپرد کر گیا تھا۔ یہ شیطان نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں امت سے فرقے بنا دیا، امت سے گروہ بنا دیا، اختلاف رہے گا،
صحابہ میں اختلاف ہوا، ہمارے درمیان بھی ہوگا۔ صحابہ کا مذہبی اختلاف بھی تھا اور سیاسی اختلاف بھی تھا، دونوں اختلاف کیے ہیں۔ امت بنو امت، امت 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 اسے کہتے ہیں جو اختلاف رائے کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف مزاج کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف قومیت کے باوجود جڑ کے چلیں، جو سیاسی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو قومی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو مسائل کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں۔ ہے میرے بھائیو، ہمیں صرف غیروں نے نہیں لوٹا، ہمیں اپنے بھی لوٹ گئے۔ غیر تو غیر تھے، غیروں سے کیا گلا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، وہ تو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی؟ تو نے امت بنائی یا قوم بنائی؟ تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا؟ تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی؟ ہاں ہاں، میرا نبی امت بنا کے گیا تھا، آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا، امت کا درس بھلا دیا۔ بھائیو، بڑے زمانے کے بعد اس تبلیغی سٹیج سے، زمانے کے بعد اس تبلیغی سٹیج سے، تبلیغ کے ممبر سے امت والا سبق یاد کروایا جا رہا ہے، امت والا سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ ہم امت ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہماری پہچان اسلام ہے، ایمان ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ کچھ نہیں کا کیا مطلب؟ کہ ہم ان بنیادوں پہ لڑیں گے نہیں، نفرت نہیں کریں گے، دست و گریباں نہیں ہوں گے، پگڑی نہیں اچھالیں گے، خون کے پیاسے نہیں ہوں گے۔ صرف ہر آدمی یوں کہتا ہے بس جنت ہمارے لیے، باقی سارے دوست ہی ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اتنی چھوٹی نہ کرو کہ صرف تم ہی جانے والے ہو اور کوئی جانے والا نہ ہو۔ بہت بڑی جنت ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح بدلے نہیں لیتا، وہ رحیم و کریم ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، 50 برابر ہو جائیں گے، 50 گنا 50 نیکیاں۔ تو اللہ فرمائے گا 51 کر دے تو تجھے معاف کرتا ہوں، 51 کر دے۔ ایک نیکی کسی سے لے آ، تیرے پاس تو ہے نہیں، کسی سے مانگ لے، تیرے حق میں بیان دے دے تو میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ وہ امید پر چلتا ہے کہ چلو ماں دے دے گی، ابا دے دے گا، وہ اماں ابا چاچا تایا پھوپھی پھوپھا دادا دادی نانا نانی بیوی بچے بہن بھائی سب سے پوچھ ہٹے گا، کوئی ایک بھی اس کو نیکی دینے پہ تیار نہ ہوگا، کہے گا ہائے مارا گیا، ہائے میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو ایک آدمی اس کا نوحہ سن کر کہے گا بھائی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو وہ کہے گا تو مار نہیں کھائے گا، تو مار نہیں کھائے گا، جا تیرا کام ہو گیا۔ وہ کہے گا کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، باقی میری ساری کاپی کالی رات کی طرح تاریک ہے، میرے دامن پہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں، ایک نیکی لیے پھرتا ہوں، مل گئی تو بھی جہنم ہے، نہ ملے تو بھی جہنم ہے۔ میں تیرے حق میں بیان دیتا ہوں، تو لے لے۔ وہ جو چھلانگے لگاتا اللہ کے در پر آئے گا جہاں ترازو ایسے لٹکا ہوگا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ کہے گا فلاں آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کو بھی بلا لے، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اسے نیکی دینا چاہتا، آج تو ماں نہیں دیتی، تو کیوں دے رہا ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس صرف ایک ہے، ہو یا نہ ہو میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں نے کہا تیرے بندے کا کام بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او ہو تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی آج کے دن کوئی نہیں ہے، تیری اس سخاوت پر تیرے سارے معاف کر کے تجھے بھی جنت میں ڈالتا۔
हाँ, उम्मत बनो उम्मत, उम्मत बनो उम्मत, जमाते न बनो, फिरके न बनो, टुकड़े न बनो, गिरोह न बनो। सदियों बाद इस तबलीग के काम के जरिए से ये भूला सबक याद दिला रहे हैं। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। छोटा सा था, अंडे से निकला ही था बच्चा कि शिकारी ने पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। उसकी आंख खुली तो पिंजरे के दरो दीवार, कोठाली में पानी, दूसरी में दाना। उसने समझा यही मेरा घोंसला है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जहान है। उसी में परवान चढ़ा, तैयार खाना मिलता, तैयार पानी मिलता, तैयार दाना मिलता, उड़ने को जहान नहीं। तो उसने समझा यही नारोवाल का पिंजरा मेरा जहान है, यही नारोवाल की दुकान और राइस मिल यही मेरा जहान है, यही मेरी परवाज है, यही कुछ मैं हूँ। एक दिन शिकारी को तरस आया और उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, कहा बेटा जा, उड़ जा और अपने चमन को, अपने घोंसले को, अपनी आजादियों की तरफ लौट जा। तो वो परिंदा बड़ी मासूमियत से कहता है, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद। वो कहता है शिकारी जी, मुझे इसी पिंजरे में बंद रखो। ये फिरका वारियत का पिंजरा, ये राइस मिल का पिंजरा, ये सियासत का पिंजरा, ये कौमियत का पिंजरा, ये धड़ेबंदी का पिंजरा, ये ताजरों का पिंजरा, ये जिम्मेदारे का पिंजरा, ये नौकरी का पिंजरा, ये बीबंचों का पिंजरा, मुझे इसी में बंद रखो। क्यों? कि मैं उड़ना भूल चुका हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता। और अगर मैं उड़ भी जाऊं तो राह चमन याद नहीं। मुझे याद नहीं तुम मुझे कहां से पकड़ कर लाए थे, मुझे तुमने कहां से उठाया था। उम्मत को याद ही नहीं कि हम उम्मत हैं। मैं कैसे याद दिलाऊं? भूलना भी भूल चुके हैं। एक होता है भूल जाना, वो तो याद आ जाता है। एक होता है भूलना भी भूल जाए, ये भी भूल जाए कि मैं भूला हुआ हूं, ये भी याद न रहे कि मैं कुछ भूला हूं। उसे कौन याद दिलाए और कैसे याद दिलाए? मेरे भाइयों, हम भूल गए हम उम्मत हैं, फिर ये भी भूल गए कि हम भूले हुए हैं। मेरा रोना कहां तक दस्तक देगा? मेरे अल्फाज किन जंग आलूद खिड़कियों से जाकर टकराएंगे, किन आहनी दरवाजों से टकराएंगे? कब वो खुलेंगे? अल्लाह के सिवा कौन है खोलने वाला? हाँ, उम्मत बनो, उम्मत बनो, फिरके न बनो, कौमें न बनो, उम्मत बनो। अपनी मजहब का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, सियासी इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, पेशे का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, राय का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर। उम्मत